بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ایاز خان دولت پورہ ایک بار پھر اپنے یوٹیوب چینل حجرہ ٹی وی سے آپ کے سامنے حاضر بات کریں گے موجودہ سیاسی صورتحال پر، وفاقی بجٹ پر، اور جو دوست باہر بیٹھے ہیں یوٹیوب پر، ٹویٹر پر، فیس بک پر مختلف طریقوں سے انسانی حقوق کے آڑ میں پاکستان کی دشمنوں کی سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی شہیدوں کی دشمنوں کی سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہ کیا ہو، مہربانی کر کے چینل سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لازمی شیئر بھی کرو۔ بات کریں گے باہر بیٹھے ہوئے دوست اور چند مقامی جو کہ آرمی کے خلاف، ملک کے خلاف، ایجنسیوں کے خلاف، ان کے خلاف پروپیگنڈا کا حصہ بن رہے ہیں۔ تو یہ پہلے دوست تو اس کا جواب دے دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز نے بھی آرمی کے خلاف، یا آرمی جنرل فیض کے خلاف، یا جنرل باجوہ کے خلاف اس نے اور میاں نواز شریف صاحب نے آوازی دی۔ کچھ اور سیاستدان کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس نے بھی اس قسم کی آوازیں لگائی ہیں۔ اگر میرا کوئی ذاتی دشمن، پہلے تو میں یہ واضح کر لوں کہ میرا کوئی بھی ذاتی دشمن نہیں ہے، لیکن فرض کرے میرا کوئی ذاتی دشمن آرمی میں بھرتی ہو گیا تو میں ان کا ذاتی طور پر تو مخالف ہوں گا، دشمن کہوں گا، لیکن بطور پاک آرمی جو کہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کے امین ہیں، جو کہ ہمارے بچوں، ہم آرام سے سوتے ہیں اور وہ ساری رات جاگ کر ہماری چوکیداری کرتے ہیں، جو کہ شہادتیں دے کر اس ملک کو بچاتے ہیں، اس کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو کہ کارگل جیسی برف پوش پہاڑوں پر رہ کر، جہاں اس جگہوں پر جہاں زندگی گزارنا انتہائی مشکل نہیں، ناممکن ہوتا ہے، اس پر رہ کر ہماری سرحدی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کے خلاف اگر آپ بات کرو گے تو یہ آپ اس ملک کے ساتھ دشمنی کرو گے۔ ایک دفعہ ایک دوست نے کہا کہ باچا خان بابائے امن جسے کہا جاتا ہے، خان عبدالغفار خان بابا فخر افغان، ان کے بارے میں ایک دوست نے کہا کہ وہ تو بھی غدار تھا۔ میں نے کہا آپ نے اگر فتویٰ لگایا ہے تو وہ ٹھیک ہوگا، لیکن میری نظر میں وہ محب وطن تھے، اور وہ جیسا محب وطن کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا مثال ایک میں نے دے دیا ہے کہ جب وہ بیمار تھے، انتہائی بیمار تھے، اور اس کو آفر دی ہندوستان نے کہ آپ آئے یہاں سے علاج کرائے، تو اس کی پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ انڈیا نے کہا تھا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم صاحب غالباً راجیو گاندھی صاحب تھے، اس نے کہا کہ آپ کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، آپ کو کوئی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں۔ لیکن باچا خان بابا کی وفاداری دیکھی اس ملک کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، اس دھرتی کے ساتھ، کہ اس نے کہا کہ میں اگر ہندوستان جاؤں گا تو پاکستان کی پاسپورٹ پر جاؤں گا۔ یہ ان کی چھوٹی سی وفاداری پاکستان کے ساتھ ان کا عملی نمونہ تھا۔ باقی تفصیل میں نہیں جائیں گے، پھر ویڈیو اس پر الگ بات کریں گے، باچا خان بابا پر، ان کی وفاداری پر، یا
ان کو کسی وفاداری کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ آج آپ نے وہ زبانی، اب ایک مثال اور دے دیتا ہوں کہ بائی کا بائی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ اس باپ کا بیٹا نہیں جس کا وہ دوسرا بھائی ہو۔ ماں کا بیٹے کے ساتھ اور بیٹے کا ماں کے ساتھ، باپ کا بیٹے کے ساتھ اور بیٹے کا باپ کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ ایک بدن کا حصہ نہیں ہے اور ایک دوسرے کی گریبان میں ہاتھ ڈالے یا ایک دوسرے پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیتے ہیں، وہ پھر دشمن بن جاتا ہے، جیسے آپ لوگوں نے کیا ہے۔ آپ لوگوں نے تو اس ملک کی اس جگہوں پر حملے کیے ہیں 9 تاریخ پر، جو کہ دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے ان شہیدوں کی یادگاروں کو مٹانے کی کوشش کی ہے، جو کہ ہماری سرحدوں کے امین ہیں، حفاظت کے امین ہیں، جو کہ کارگل جیسی پہاڑوں پر لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے، جس کی شہادت کو، جس کی بہادری کو دشمن بھی مان گئے تھے۔ ان شہیدوں کی یادگاروں کو آپ نے نقصان پہنچایا ہے۔ اگر آپ کھلا بالا حصار کی اوپر چڑھ کر جھنڈے لہرا رہے تھے، آپ یوں مکے لہرا رہے تھے، تو آپ کسی ملک پر چڑھ کر فتح کا جشن منا رہے تھے۔ آپ نے تو ملک دشمنی کی حد کر دی تھی۔ اگر میں ان اختیار مند لوگوں سے، کور کمانڈرز، انفارمیشن کمانڈرز اور بڑے ادب سے آرمی چیف سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ ہماری ملک کی، ہماری عوام کی، ہماری پاک آرمی کی عزت کا معاملہ ہے۔ ان کو جنہوں نے اس حملوں کی منصوبہ سازی کی ہے، جس نے اس کی پلاننگ کی ہے اور جس نے حملے کی ہے اور جو اس میں شریک تھے، ان سب کو سزائی ہونی چاہیے، ان سب کو سزائی ہونی چاہیے، ورنہ یہ میرے خیال سے اگر ان کو سزائی نہ ملی تو دوسرے بھی خدا نخواستہ کوئی اور پارٹی اس طرح کا سوچے، لیکن دوسرے بھی یہ حرکت پھر سوچیں گے۔ اس پر آپ نے سوچنا ہے۔ بجٹ پر بات کریں گے۔ بجٹ میں وفاقی ملازمین کا وفاق نے اعلان کیا ہے، سرکاری ملازمین کے لیے 35 اور 30% کا اور باقی بھی بڑے مراعات کا اعلان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو سرکاری ملازمین کو مبارک ہو، کیونکہ سرکاری ملازمین دوست بجٹ پیش کر دیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اختلاف کچھ ٹائم میں آیا، کیونکہ نون لیگ والے کہتے تھے، چند وزراء کہتے تھے کہ 20% ہم نے بڑھانی ہے، سرکاری ملازمین کی 15 سے 20% تنخواہیں بڑھانی ہے۔ تو پیپلز پارٹی نے اس پر اصرار کیا کہ ہم نے 50 اور 55% اضافہ کرنا ہے۔ تو اس پر اختلاف شدت اختیار کر گئے۔ پھر وزیر اعظم صاحب نے خود بات کی اور 30 اور 35% پر متفق ہو گئے، اور یہ انتہائی پیپلز پارٹی کا خاص کر میں ذکر کروں گا، پیپلز پارٹی کا سرکاری ملازمین دوست یا عوام دوست بجٹ کہہ سکتے ہیں۔ دوسری بھی بہت سی باتیں عوام دوست تھی، لیکن ایک بات ہے کہ سرکاری ملازمین کو خصوصی طور پر کہوں گا کہ آپ کا وہ بعض لوگ ہیں سرکاری ملازمین میں پیپلز پی ٹی آئی کی سپورٹر ہے،
آپ نے شاہ محمود قریشی کی بات سنی ہوگی کہ اس نے کیا کہا کہ میرا تو ذہن نہیں مان رہا کہ سرکاری ملازمین کے لیے اتنی تنخواہیں یہ لائیں گے کہاں سے۔ ارے بابا آپ سائیں گدے نشین سائیں، آپ نے کبھی سوچا نہیں نیچے طبقے کے بارے میں؟ آپ نے تو جتنا آپ نے 4 سال میں کیا اضافہ، اس سے زیادہ اس حکومت نے سرکاری ملازمین کو دیا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم حکومت سے باہر ہوں گے۔ آج آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ حکومت چلانی کس طرح ہوتی ہے۔ سرکاری ملازمین ریاست کے بچے ہوتے ہیں، ویسے تو سارے ریاست کے بچے ہوتے ہیں، سارے عوام ریاست کے بچے ہوتے ہیں، لیکن سرکاری ملازمین تو سرکار کی ملازم ہیں، تو اس کو ریلیف دینا کس طرح بنتا ہے۔ آپ کی پختونخوا میں آپ کا ایک وزیر تھا، وزیر خزانہ تیمور جگڑا، اس نے تو سرکاری ملازمین کی ملازمتوں کو ختم کرنے کی بات کی تھی، اس نے تو اسکولوں کو پرائیویٹ کرنے کی بات کی تھی، اس نے پبلک ہیلتھ کے آپریشنل سٹاف میں آپریٹر کو 6-7 اسکیل دیا گیا تھا، اس کے پوسٹوں کو ختم کیا گیا تھا، اس نے 6 پر لے گئے تھے آپ ہی کی حکومت پرویز خٹک صاحب، آپ نے اس کو 6 اسکیل دیا تھا پرویز خٹک صاحب نے، آپ نے واپس 3 اسکیل پہ بھیج دیا تھا، بہت سی نوکریوں کو ختم کیا تھا، لیکن آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا نہیں تھا۔ یہ تو ان سرکاری ملازمین کے لیے جو مبارک بات کے مستحق ہے، کیونکہ انہوں نے اسٹرگل بھی کی، احتجاج بھی کیا، یہ اپنی محنت کا نتیجہ بھی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی مہربانی آپ کو ماننی پڑے گی۔ پھر ہمارے وہ دوست انشاءاللہ پھر بات کریں گے وہ دوسرے موضوعات پر، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے نئی موضوع کے ساتھ۔ دوسری پارٹی بن چکی ہے جہانگیر ترین صاحب کی، اور پی ٹی آئی کی لوٹوں کی دکان سے کچھ لوٹے اس سائٹ پہ ہو گئے ہیں، کچھ ادھر گئے ہیں، کچھ ادھر گئے ہیں، اور چند رہ گئے ہیں بمائے دکاندار کے۔ تو دکاندار کی بات بھی کریں گے، اور جو تھوڑے سے وہ لوٹے رہ گئے ہیں اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو پر۔ ایاز خان دولت پورہ کو اجازت دیجیے، چینل اور ویڈیو کو شیئر کرنا لازمی ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، والسلام۔